جی، تو آج ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے کہ ادغام کیا ہوتا ہے اور کہاں پر قرآن کریم میں ہوتا ہے۔ تو ادغام کا قاعدہ آپ حضرات یاد رکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین، تنوین جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون، یرملون کا کیا مطلب؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف ہیں، 6 حروف، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ بنتا ہے یرملون۔ یرملون، یہ آسانی کے لیے آپ کو بتانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ 6 حروف یاد رہیں۔ تو یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام ہوگا، ادغام کا کیا مطلب؟ یعنی پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے، پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے جیسے مر ربک، مر ربک، یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ را، را آ رہا ہے، لہذا یہاں پہلے حرف کو اس حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ مر ربک، مر ربک، جی، تو یہ یقینی طور پر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون یعنی یہ 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب پہلے والے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں اس نون اور تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، جیسے مر ربک، مر ربک، جی۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، ہدم من ربہم، ہدم من ربہم، ہدم، اب یہ نون تنوین ہے، یہ تنوین ہے، 2 زبریں، 2 زبروں کے بعد یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم، کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم، تو ہدم من ربہم، ہدم، تو یہاں پر یہ یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہدم من ربہم۔ اسی طرح آگے دیکھیے، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے، یرملون میں سے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ را، تو یہاں نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، مر ربہم، مر ربہم، جی۔ یہ تو آپ نے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایک قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو حروف یرملون ہیں ان میں سے لام اور را، لام اور را، یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ وہاں غنہ کے بغیر پڑھا جائے گا، اس کو غنہ وہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، جیسے مر ربہم، مر ربہم، یہاں نون غنہ نہیں کیا، یا پھر من لدنہ، یہ مثال، یہ بھی آپ یاد رکھیں،
من لدنہ، میم کے بعد لام آ گیا، میم کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں۔ ہدم من ربہم، من ربہم اور من لدنہ، را اور لام دونوں کی مثال آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ نون، میم، واو، یا، یہ جو چار حروف ہیں یہ آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ مثلا یہ میم آ گیا، ہدن کے بعد تنوین کے بعد میم آیا تو یہاں غنہ ہوگا، علی ہدم من ربہم، علی ہدم من ربہم۔ اب آپ دیکھیں ہدم پہ غنہ ہوگا، من ربہم پہ غنہ نہیں ہوگا۔ تو آج آپ نے حروف یرملون کے حوالے سے دو قاعدے پڑھے ہیں، پہلا قاعدہ ادغام کا اور دوسرا قاعدہ غننے کا۔ ادغام کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں نون یا تنوین جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا قاعدہ آپ کو یہ بتایا کہ حروف یرملون میں سے لام اور را وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لام اور را پر غنہ، ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، اور نون، میم، واو، یا وہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ اور بغیر غننے کی مثال من ربہم، من لدنہ، اور غننے کی مثال علی ہدم من ربہم، ہدم من ربہم۔ تو یہ آج کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں اب آپ احباب میں سے میں کسی ایک صاحب سے لا علی التعیین پوچھوں گا اور انہوں نے میرے سوال کا جواب دینا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو جناب مجھے یہ بتائیں گے ام اشر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا کیا قاعدہ ہم نے پڑھا ابھی؟ ہم نے قاعدہ ادغام کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی بتائیے۔ نون اگر یہ 6 لفظوں کے بعد آ جائے، جیسے یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون میں سے اگر کوئی لفظ نون کے آگے آ جائے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، اگلے لفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ گوڈ، زندہ باد۔ صرف نون کی بات نہیں ہے بلکہ تنوین کی بات بھی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ہے۔ جی ہاں جی۔ ٹھیک، دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ غنہ کا یہ جو ابھی آپ ہاں غنہ والا یہ ہے کہ اگر نون سے پہلے یہ شد والی میم آ جائے تو یہ میم پہ غنہ کریں گے۔ نہیں، میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو 6 حروف یرملون، ان میں سے لام اور را اگر نون کے بعد آتی ہے یا تنوین کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اور اگر باقی جو 4 حروف وہ آتے ہیں تو وہاں غنہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اچھا جی، اب یہی قاعدہ ہمیں بتائیں گے سبز علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے جی کیا قاعدہ پڑھا ہم نے؟ جی ہم نے پڑھا ادغام کے بارے میں کہ حروف یرملون جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں جی تو وہاں نون ساکن کو سکپ کرتے ہیں، مطلب کہ نون پہ مطلب کہ نون سے پہلے اور بعد والے حرف کو آپس میں ملا لیتے ہیں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جیسے اس کی اور مثال مثلا من ربہم، تو اس میں جو نون ہے
اس کو سکپ کریں گے اور میم اور را کو آپس میں ملائیں گے۔ زندہ باد، بہت اچھے، زبردست آپ نے ایکسپلین کیا جی۔ دوسرا جو قاعدہ پڑھا وہ بھی بتا دیں۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ حروف یرملون میں سے را اور لام جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، اور باقی جو 4 حروف ہے جب وہ آتے ہیں تو وہاں ہم غنہ کرتے ہیں۔ جی، لام اور را کی مثال بتا دیں۔ مثلا من ربہم، جی اس میں ہم غنہ نہیں کرتے، اور لام کی مثال لام تصویر میں نے بتائی تھی من لدنہ۔ من لدنہ۔ جی زندہ باد، بہت اچھا۔ اچھا جی، بہت اچھا، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہمیں یہی قاعدہ جو ہے نا، اچھا چلیے یہ قاعدہ آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے پاس لکھ کے بھی رکھنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہ قاعدہ ہوا، اس کو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر ایک کی، یہ جو حروف یرملون ہیں ان 6 حروف میں سے ہر ایک کی ایک ایک مثال ادغام کی اور غنے کی یہ تلاش کر کے لانی ہے۔ یہاں تو صرف را کی مثال ہے جی، یا میم کی مثال ہے، تو آپ نے تمام مثالیں یعنی تمام جو 6 حروف ہیں ہر ایک کی ایک ایک مثال تلاش کر کے لانی ہے۔ تو جناب قاعدہ سن لیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کا مطلب آپ کو بتا دیا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یہ جو 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، یا را میم لام واو نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر ان 6 حروف میں سے لام اور را آئے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف یعنی نون میم واو یا یہ اگر آ جائیں تو وہاں پر غنہ بھی ہوگا، غنے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی تو ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا، اور اب دوسرا اس کا مرحلہ ہے ہمارا دعا کا۔ آج کی دعا ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور تقریباً ہماری 5 دعائیں ہو چکی تھی، اور 6 دعائیں بلکہ ہو چکی تھی، اور آج ہم 7ویں دعا انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ جی یہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے آج کی جو دعا ہے، اور وہ دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ یہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے۔ جی تو یہ دعا ہے، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہاں نیچے لکھا گیا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تجھے ہدایت دے دی گئی، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت کر دی گئی، اور جسے بچا لیا گیا۔ تو یہ گویا کہ اس کے گھر کی شیطان سے اور ہر طرح کے شرور سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی اپنی بھی گھر سے باہر جب وہ نکلتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت
الا باللہ. ابھی تک جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں وہ دعائیں ساری کی ساری یاد بھی کرنی ہیں اور ان کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے. اب یہ دعا آپ میں سے ایک صاحب کو میں پڑھاؤں گا، انہوں نے میرے ساتھ پڑھنی اور آپ سب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنی ہے. محمد اقبال صاحب. جی 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 محمد اقبال صاحب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ. علی اللہ. ہاں یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. پہلا جو لفظ اللہ ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا الا باللہ. باللہ. دیکھیے یہاں پر بھی جو لفظ اللہ ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ توکلت علی اللہ لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا الا باللہ. باللہ. جی ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد. اچھا جی، اب ہماری جو آج کی کلاس کا آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ جو ہم روزانہ یاد کرتے ہیں، تو وہ سورہ مبارکہ ابھی ہم پڑھیں گے. سورۃ النصر کل ہماری ہو گئی تھی، آج ہم سورۃ الکافرون انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. تو حسب معمول آپ کے سامنے سب سے پہلے سورۃ الکافرون میں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ میں سے کسی ایک صاحب کو میں پڑھاؤں گا اور آپ سب نے پھر ان کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. جی تو یہ سورۃ الکافرون ہے آپ کے سامنے، یہ مکی سورت ہے اور اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جی تو اس انداز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے. اب آپ میں سے میرے ساتھ جناب افتخار احمد صاحب، ان کا ہاتھ بھی بلند ہوا ہے، میں ان کو پڑھاؤں گا، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. جی افتخار صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون. جی یہ اعبدو کو لمبا نہیں کرنا، بعض حضرات اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں لا اعبدو ما تعبدون، یہ صحیح نہیں ہے.
لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. جی یہ دیکھیے لام کے اوپر مد ہے اس لیے ہم اس کو ذرا لمبا کھینچ رہے ہیں، اور یہ الف مدہ ہے، الف اور اس سے پہلے زبر، تو اس کو تھوڑا سا کم کھینچیں گے، لیکن کھینچ کر اس کو بھی پڑھنا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ماشاء اللہ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. ولا أنا عابد ما عبدتم. شاباش، زندہ باد. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لكم دينكم ولي دين. ماشاء اللہ، زندہ باد جی، بہت اچھا. اب تمام احباب نے اسی انداز میں سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد کر کے بھی آنا ہے. اور ابھی ہمارے سبق کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ اختتام